ہر منصب اہل شخص کو دیا جائے، نااہل کے پاس منصب نہیں ہونا چاہیے، نااہل کے پاس منصب ہوگا تو وہ معاشرہ تباہی کا شکار۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے نا کہ ہر پیر کا بیٹا پیر نہیں ہوتا، لیکن اب ہمارے یہاں تو یہ کرائٹیریا ہو گیا کہ پیر صاحب کا بیٹا جو ہے اس کو بھی وہی عزت مل رہی ہے جو پیر صاحب کو مل رہی ہے، حالانکہ پیر صاحب ہوں گے، فارغ و تحصیل ہوں گے، ٹھیک ہے، بیٹے نے تو کچھ نہیں کیا، تو پھر اس کا نتیجہ بھی ہم نے دیکھا نا کہ ہم اپنی تہذیب سے بالکل ناآشنا ہو گئے ہیں کہ ہمارا نظام اصل میں ہے کیا۔ تو اسلام کا بیسکلی نظام خلافت ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جو طریقہ انتخاب مقرر کیا وہ یہ تھا کہ اپنے اس وقت کے لوگوں میں سے آپ یوں سمجھیے کہ انہوں نے سب سے اچھے دانشوروں کا انتخاب کر کے ان کے ذمہ یہ بات لگائی کہ اب آپ دیکھیں گے کہ اس ملک کی باغ دوڑ کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ جو کیچڑ اٹھانے والے ہیں وہ اعلیٰ حضرت پہ آتا ہے کہ بھائی آپ کے جو امام ہیں انہوں نے مسلمانوں کو کفر کے فتوے دیے ہیں تو وہ انہی کی سنت فالو کر رہے ہیں، آپ کے فالوورز۔ وہ جو ائمہ اربعہ کا اختلاف ہے وہ ہے فقہی اختلاف، جی، اب جو کیا جا رہا ہے یہ ہے عقائد کا اختلاف۔ تو اس کو اب جب سائنس یہ چیز پروف کر چکی ہے 1725 کے اندر کہ دنیا ساکت نہیں ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اب اسے یہاں پر اب یوں لیجئے کہ آپ اعلیٰ حضرت کو کیا ان کے کلام یا ان کی ریسرچ کو قرآن کے برابر مانتے ہیں؟ تو اگر کوئی سنی ایمان ابو طالب کا قائل ہے اور حضرت ابو طالب کی منقبت پڑھ رہا ہے تو اس کو اگر آگے سے بولا جائے کہ نہیں تم دیکھو اعلیٰ حضرت کا اس کے بارے میں کیا موقف ہے، تو یہ کہنا درست ہے؟ اچھا، بہت سارے مسائل ایسے ہیں اعلیٰ حضرت کا فتویٰ جو ہے اس کے مقابلے میں کچھ اور ہے، لیکن ہمارے اس زمانے کے ہمارے مسلک کے تقریباً 98% لوگوں نے جو ہے اعلیٰ حضرت کے مقابلے میں دوسرا موقف اختیار کیا، وہ اسی پر قائل ہیں کہ چونکہ اس شخص سے ہمیں محبت ہے تو وہ جو بھی کہہ دے گا ہم مان لیں گے، ایسا نہیں۔ واہ، ان کی ریسرچ اور تحقیق جہاں ہمیں لگتا ہے کہ مضبوط ہے وہاں ہے،